اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ برادران ایمانی، جو سلسلہ مباحث شروع ہوا تھا آج اس کے تیسرے مرحلے پر فضیلت ماہ رمضان کے عنوان سے گفتگو کا یہ تیسرا مرحلہ ہے، جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جس میں پروردگار عالم اپنے بندوں سے مخاطب ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے میرے بندے، اے صاحبان ایمان۔ عام انسانیت کو خطاب نہیں کیا بلکہ جو صاحبان ایمان ہیں، جو مومن ہیں، ان کو خطاب کیا ہے، اور یہ خطاب کر کے بتایا کہ تم کو جب ہم نے تمہارے رتبے کو بلند کیا ہے تو تمہاری بھی ذمہ داری ہے کہ اس کے مقابلے میں کیا ذمہ داری ہے؟ کتب علیکم الصیام، کہ تم پر روزہ لکھ دیا گیا ہے، واجب قرار دیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طریقے سے گزشتہ امتوں کے اوپر روزہ واجب قرار دیا گیا تھا۔ اور اس روزے کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ نہ خدا کو ہے نہ کسی اور کو، بلکہ اس فائدے کی بازگشت جو ہے صرف تمہاری طرف ہے۔ وہ فائدہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، کہ شاید تم متقی بن جاؤ۔ اس حوالے سے گفتگو کا جو سلسلہ تھا، کل میں نے بیان کیا تھا کہ ماہ مبارک رمضان عظیم مہینہ ہے، کہ جسے پروردگار عالم نے، جو اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اسی لیے جب یہ مہینہ آتا تھا تو روایتوں میں نقل ہے کہ تغیر لونہ، پیغمبر اسلام کا چہرہ متغیر ہو جاتا تھا، اور اس کے بعد اصحاب پریشان ہو جاتے تھے۔ پیغمبر فرماتے تھے کہ تمہیں معلوم ہے کہ تم کس مہینے کے استقبال میں ہو؟ یعنی اس طریقے سے لگتا تھا کہ اصحاب پریشان کہ کیا خبر ہے، کہ کیا وحی نازل ہونے والی ہے یا دشمن حملہ کرنے والا، کس چیز کے استقبال کے لیے آپ فرما رہے ہیں؟ تو کہا تمہیں نہیں معلوم کہ ماہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اور اس میں تمام اہل قبلہ جو ہے کی مغفرت ہو جائے گی۔ عزیزان گرامی، اور ایک روایت اور ہے کہ بدبخت ہے، تین افراد ایسے ہیں، تین قسم کے افراد ایسے ہیں کہ جو نہایت ہی بدبخت ہیں۔ سب سے پہلا گروہ وہ ہے کہ جو عاق والدین ہو، جس کے والدین نے اس کو عاق کر دیا ہو، جس کے ماں باپ اس سے راضی نہ ہوں۔ اور دوسرا گروہ یہ ہے کہ جو اس مہینے سے استفادہ نہ کرے۔ میں نے کہا کل فرصت کے حوالے سے گفتگو تھی، اور اسی کو میں تتمہ کے طور پہ آج مکمل کروں گا کہ دوسرا گروہ بدبخت وہ ہے کہ جو اس مہینے سے فائدہ نہ اٹھائے اور مغفرت حاصل نہ کر سکے، اس لیے کہ باران رحمت ہے، لیکن اگر آپ چھت کے نیچے چلے جائیں تو آپ کے اوپر بارش کا قطرہ نہیں آنے والا ہے۔ لہٰذا اگر یہ مہینہ آیا ہے رحمتوں کے ساتھ، برکتوں کے ساتھ، تو اس سے استفادہ کرنا ہماری ذمہ داری۔ اگر ہم نے استفادہ نہیں کیا تو یہ گویا ویسے ہی ہے کہ بدبخت، یعنی پیغمبر کے قول کے مطابق سب سے زیادہ بدبخت یعنی بدبختی جو ہے ہمارے لیے ہے کہ ہم اس مہینے سے استفادہ نہ کر سکیں۔ اور تیسرا گروہ جو بدبخت ہے وہ یہ ہے، پیغمبر نے فرمایا کہ جس کے سامنے میرا تذکرہ ہو اور وہ صلوات نہ پڑھے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کل میں نے جو سلسلہ شروع کیا تھا کہ یہ مہینہ فرصتوں کا ہے، دو فرصت کی طرف اشارہ کیا تھا۔ پہلی فرصت کہ ہم اپنے ارادے کو قوی اور مستحکم بنانے کا بہترین فرصت ہے مہینہ، کہ جہاں انسان اپنے ارادے کو قوی بنائے گا وہ تمام چیزوں پر حاوی ہو جائے گا۔ اور دوسری فرصت یہ ہے کہ اپنے خدا سے بہترین ضابطہ برقرار کرنے کا ہے یہ مہینہ، آشتی اور صلح کا۔ میں نے تذکرہ کیا کہ پروردگار عالم بہانے تلاش کرتا ہے کہ انسان کو معاف کرنے کا، اس پر اپنی رحمت اور برکتوں کو نازل کرنے کا بہانہ ڈھونڈتا ہے۔ کل میں نے ایک دو جملہ دعائے کمیل سے نقل کیا تھا کہ یا من اظہر الجمیل وستر القبیح، اے وہ خدا کہ جو ہماری خوبصورت عمل کو اجاگر کرتا ہے لیکن ہمارے جو غلط ہیں، جو غلط باتیں ہیں، جو ہماری بد کرداری ہے اس کو چھپاتا ہے۔
اسی لیے اور اسی کی طرف دوسرا جملہ بھی کہ یا من لم یؤاخذ بالجریرہ، اے وہ خدا کہ جو جلدی سے ہمارا مواخذہ نہیں کرتا، ہم پر عذاب جلدی بلکہ ہمیں مہلت دیتا ہے کہ آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، ایک نہ ایک دن میرا بندہ میری بارگاہ میں توبہ کے لیے آ جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں رحمت کس حد تک ہے کہ انسان کو اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ آپ مناجات شعبانیہ جو امیر المومنین سے منسوب مفاتی میں پڑھتے ہوں گے کہ دیکھیں امام اپنے خدا کی بارگاہ میں کس طریقے سے یعنی دعا کر رہے ہیں۔ کیا فرماتے امام کہ الہی و خلاقی و حرزی و موعلی الیک لدى الیسار والیسر افزع، کہ اے میرے مولا، اے میرے معبود، اے میرے خالق، اے میری پناہ، اے میری پشت پناہ، میں چاہے فراغ دلی میں ہوں یا تنگی میں ہوں، میں تیری ہی بارگاہ میں فریاد کرتا ہوں۔ اب میرے لیے فرق نہیں کرتا۔ یہ دیکھیں امام کے جملے ہیں کہ جو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں کہ امام فرماتے ہیں کہ معبود چاہے ہم خوشی کے عالم میں ہوں یا غم کے عالم میں ہوں، تو ہی میرا ملجا و ماوا ہے۔ اس کے بعد جو امام فرماتے ہیں کہ لئن جلت و جمت خطیتی فعفوک عن ذنبی اجل و اوسع، میں جانتا ہوں کہ میرے گناہ کی دنیا بہت عظیم ہے، لیکن یہ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ تیری رحمت سے زیادہ وسیع ہے۔ میری گناہوں کی دنیا بہت عظیم ہے، لیکن میں تیری رحمت، تیری مغفرت، تیری بارگاہ میں توبہ سے زیادہ اس کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ لہٰذا بہترین فرصت ہے کہ یہ ہم اس مہینے میں آ کر اپنے معبود سے لو لگائیں اور رابطہ برقرار کریں۔ یہ دوسری فرصت۔ اس کے بعد تیسری فرصت جو ماہ رمضان میں وہ ہے نظم و ضبط، ڈسپلین، کہ ہماری زندگی میں یہ بہت کم ہے، خصوصاً مسلمان معاشرے میں ڈسپلین کی بہت کمی ہے، اور یہ ماہ رمضان بہترین فرصت ہے اس ڈسپلین کو برقرار کرنے کا۔ ہوتا یہ نہیں کہ آپ دیکھیں ماہ رمضان میں عموماً نظم و ضبط کتنا برقرار ہو جاتا ہے کہ انسان جو ایک سحری کے وقت اٹھتا ہے اور اسی وقت سحری کرتا ہے، اور جیسے ہی صبح کی اذان ہوتی ہے اپنا کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، اس کے بعد جب مغرب کی اذان ہوتی ہے اس سے پہلے وہ نہیں کھاتا۔ تو یہ ہماری زندگی میں بہترین ذریعہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں نظم و ضبط پیدا کریں۔ آج اسلامی معاشرے کی سب سے بڑی مشکل کہ نظم و ضبط ہے، اور اس نظم و ضبط کی اہمیت کو آپ کو پہچاننا ہے تو امیر المومنین کے اس وصیت کو دیکھیں کہ جو آپ نے آخری وقت میں اپنے بیٹے امام حسن کے نام جو وصیت کیے ہیں، ان میں جو نماز اور روزے کے بعد جو وصیت کیا ہے وہ فرماتے ہیں امام کہ وَنَظْمِ أُمُورِكُمْ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اپنے امور میں نظم و ضبط سے کام لو، یعنی اپنے امور میں ڈسپلین سے کام لو۔ اور آج ہمارا معاشرہ جو تعلیمات اسلامی ہے اس کے برخلاف جا رہا ہے یا نہیں، کہ جتنے ہماری تعلیم، اسی لیے جمال الدین اسد آبادی جو مصلح امت ہیں وہ جب یورپ میں گئے، انہوں نے بہت دورے کیے یورپ، تقریباً تمام، یہ ہندوستان بھی آئے تھے، اور ان کا سلسلہ منسوب جو ہیں وہ افغانی کہتے کہ ہمارے ہیں، ترکی والے کہتے ہیں ہمارے ہیں، ایرانی کہتے ہیں ہمارے ہیں، بہرحال بہت ہی عظیم شخصیت جمال الدین اسد آبادی کے۔ وہ کہتے ہیں بہت خوبصورت جملہ، وہ کہتے ہیں کہ میں یورپ گیا تو وہاں مسلمان نہیں دیکھا لیکن اسلام دیکھا، اور لیکن جب اسلامی ملک میں گیا تو مسلمان تو دیکھا لیکن اسلام نظر نہیں آیا۔ وہ اسی چیز کی طرف اشارہ ہے کہ یورپ میں ولو یہ کہ مسلمان نہیں ہیں لیکن ان کا سسٹم، ان کا نظم و ضبط بہت ہی زیادہ بہتر ہے، اور مسلمان معاشرے میں آپ دیکھیں تعلیمات ہونے کے باوجود وہی ہے بقول نہج البلاغہ میں جو تعبیر ہے امیر المومنین کی کہ ہم نے لبس الفرو مقلوبہ، کہ ہم آنے والا زمانہ ایسا ہوگا کہ انسان اور مسلمان جو ہے لباس اسلام کو الٹا پہن لے گا۔ یہ تعبیر ہے، بہت ہی عجیب تعبیر ہے کہ الٹا پہن لے گا۔ جب آپ لباس الٹا پہن لیں گے تو وہ اپنی خاصیت کھو دے گا، ہے یا نہیں؟ اپنی خاصیت کھو دے گا۔ لباس کیوں پہنتے ہیں کہ یا انسان خوبصورت دکھے یا سردی اور گرمی سے محفوظ رکھے، اسی لیے تو پہنتے ہیں، لیکن جب اس کو الٹا پہن لیں گے تو دونوں خاصیت ختم ہو جائے گی۔ امام اسی چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں امام علی نہج البلاغہ میں کہ آنے والا زمانہ آئے گا کہ لبس الفرو مقلوبہ، کہ انسان لباس اسلام کو، مسلمان لباس اسلام کو الٹا پہن، لہٰذا آج ہمارا معاشرہ مسلمان ہونے کے باوجود، تمام تعلیمات ہونے کے باوجود کیوں ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اسلام کے اصول کو صحیح معنی میں نہیں اخذ کیا ہے، اپنے اندر وہ ڈسپلین، اپنے اندر وہ نظم و ضبط پیدا نہیں کیا۔ لہٰذا یہ ماہ رمضان بہترین موقع ہے کہ انسان نظم و ضبط پیدا کرے، اپنی زندگی میں ڈسپلین پیدا کرے۔ یہ دوسرا مرحلہ تھا، اور اس کے بعد یہ چوتھی فرصت ہے ہمارے پاس، وہ یہ ہے کہ اس ماہ رمضان میں انسان کدورت کو دور کرے، ایک دوسرے کے قریب جائے۔ بہترین فرصت ہے
کہ ایک دوسرے آپ دیکھیں ماہ رمضان میں یہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ یعنی قدورت کو دور کرنے کا یہ بہترین ذریعہ ہے کہ انسان ایک دسترخوان پہ کہاں موقع ملتا ہے سال بھر میں انسان کے پاس کہ ایک دسترخوان پہ بیٹھے، سحر بھی ہے، افطار بھی ہے، لوگوں سے گفتگو بھی ہے۔ آپ دیکھیں 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی نماز قابل قبول نہیں ہے، ایک وجب بھی بالا نہیں جاتی ہے نماز۔ امام صادق فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ ثلاثۃ لا يقبل اللہ لہم صلاۃ، 3 گروہ ایسے ہیں کہ جن کی نماز قابل قبول نہیں ہے۔ پہلا وہ کہ جو البتہ اس کا ابھی کوئی مبتلا بے نہیں ہے، وہ غلام کہ جو اپنے مالک کے گھر سے بھاگ جائے اور واپس نہ پلٹے، اس کی نماز قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ وہ پلٹ نہ جائے۔ دوسرا وہ گروہ کہ رجل ام قوما وہم لہ کارہون، وہ افراد کہ جو زبردستی حکومت کر رہے ہیں، کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ریاست کے طلبگار ہیں اور زبردستی، یعنی قوم نہیں چاہتی ہے کہ یہ وہاں پہ آئے لیکن زبردستی بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایسے لوگوں کی بھی نماز قابل قبول نہیں۔ اور تیسرا کون ہے؟ امام کے بقول وَإِمْرَاتٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ، وہ عورت، وہ بیوی کہ جو سو جائے جبکہ اس کا شوہر اس سے ناراضی ہو۔ البتہ روایت میں زوجہ اور شوہر کا تذکرہ ہے لیکن روایت عمومیت پر دلالت کرتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف، بلکہ 2 انسانوں کے درمیان اگر قدورت ہے تو یہ اس کی نماز قابل قبول نہیں ہے۔ یہ ہمیں کیا، یعنی یہ بہترین موقع ہے کہ انسان اپنے تمام اختلافات کو دور کرے، جو مشکلات ہیں اجتماعی، اس لیے کہ اگر اختلاف کو ہم نے دور نہیں کیا تو آج دشمن آپ دیکھیں ہر طرف سے ہم پر حملہ آور ہے۔ اگر ہم نے اتحاد اور اتفاق کا دامن نہیں تھاما تو ہم ہمیشہ مشکلات میں گرفتار رہیں گے۔ اور یہ ماہ رمضان بہترین فرصت ہے کہ ہم قدورتوں کو، اختلافات کو درکنار کریں اور محبت اور آشتی اپنے درمیان پیدا کریں۔ یہ چوتھی فرصت۔ اور اس کے بعد ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ۔ جلدی ایک 2 فرصت کی طرف اور اشارہ، اور میں اپنے معروضات کو تمام کر دوں گا کہ پانچویں فرصت یہ ہے کہ انسان اس مہینے میں صبر اور پیشنس سے کام لیتا ہے یا نہیں، کہ 14 گھنٹہ 15 گھنٹہ پانی نہ کھانا، کچھ بغیر کسی چیز کے، تو یہ تمرین ہے کہ ہم سال بھر صبر سے کام لیں، اور اسی لیے روزہ کو صبر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ وہ آیت جو آپ نے سنی ہوگی وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ تم جب بھی کوئی مشکل آئے، جب مشکل مرحلہ آئے تو تم 2 چیزوں سے مدد طلب کرو، ایک کا نام کیا ہے؟ نماز، اور ایک کیا ہے؟ صبر۔ صبر کو روایت میں امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ یہ صبر کیا ہے؟ یہی روزہ ہے۔ روزہ کو صبر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ ہمارے لیے بہترین فرصت ہے کہ ہم اس روزے کی حالت میں صبر اور تحمل سے کام لیں۔ خود ایک بہت ہی وسیع موضوع ہے یہ صبر کے حوالے سے، کہ بہرحال یہاں پہ گنجائش بھی نہیں کہ میں اس کے حوالے سے، لہٰذا ماہ رمضان بہترین فرصت اور موقع ہے صبر و تحمل کا، کہ ہم سال بھر جس طریقے سے ماہ رمضان میں صبر و تحمل سے کام لیتے ہیں یہی سلسلہ ہمیشہ جاری اور ساری رہے۔ 5ویں فرصت یہ ہے کہ فرصت قناعت ہے، کہ انسان تھوڑے سے بھی راضی رہے۔ اس لیے امام امیر المومنین فرماتے ہیں کہ القناعۃ مال لا ينفد، قناعت ایسا مال ہے کہ جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ انسان کی خواہشات ہیں کہ جو کبھی بھی ختم ہونے والے نہیں ہیں، لیکن اگر انسان قناعت پسند ہے، اب ماہ رمضان میں ایسا ہوتا ہے کہ جو بھی انسان کو مل جاتا ہے خوشی سے اسی کے اوپر راضی ہو جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے قناعت کی نعمت، کہ جس کی طرف امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا کہ القناعۃ مال لا ينفد، قناعت ایک ایسا مال ہے کہ جس کے پاس ہے وہ کبھی غریب نہیں ہو سکتا، ولو کہ اس کے پاس مال کم ہے، ثروت کم ہے، لیکن اگر قناعت کی دولت اس کے پاس موجود ہے تو وہ کبھی بھی غریب نہیں ہو سکتا۔ یہ بہترین فرصت ہے کہ اس چیز کو ہم ڈیولپ کریں اپنی زندگی میں، آئندہ یعنی صرف رمضان تک محدود نہ کریں بلکہ اس کو اور آگے بڑھائیں اور سال بھر کوشش کریں قناعت پسندی۔ اور اس کے بعد آخری مرحلہ بہت ہی عظیم ہے کہ یہ مہینہ بہترین فرصت ہے ولایت سے اپنے آپ کو جوڑنے کا اور برقرار کرنے کا، ولایت سے۔ اسی لیے میں نے کل ظہرین کے نماز کے بعد جو بیان حدیث کا سلسلہ تھا اس میں ایک حدیث 5ویں امام سے زرارہ جو امام کے صحابی انہوں نے نقل کیا کہ بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی جو بنیاد ہے وہ 5 چیزوں پہ ہے۔ کیا ہے؟ علی الصلاۃ والزکاۃ والحج والصوم والولایت۔
5 چیزوں پر ہے کہ یعنی عمارت اسلام ان 5 چیزوں کے اوپر ٹکی ہوئی ہے: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور آخر میں ولایت۔ تو زرارہ نے سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے کہ ان 5 میں بھی افضل کون ہے؟ تو کہا کہ امام نے کیا فرمایا کہ الولایت افضل، ان 5 میں ولایت افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمام جو برنامہ اسلامی ہے، جو اسلامی احکام ہیں، ان کی بنیاد اور ان کی چابی جو ہے اسی ولایت کے ذریعے سے، کہ اگر ولایت نہیں ہے تو کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اور اسی لیے ہمارے علماء کا طریقہ کار ہے، خدا رحمت کرے شہید مطہری علیہ الرحمہ پہ، کہ وہ علامہ طباطبائی جو بہت ہی عظیم نام ہے تفسیر قرآن کے حوالے سے، جو صاحب تفسیر المیزان ہیں، ان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ کیوں کرتے تھے؟ وہ بہت سے وجوہات تھے، لیکن اس میں ایک وجہ جب ان سے پوچھی گئی کہ آپ سب سے زیادہ ان سے کیوں محبت کرتے ہیں، ان سے کیوں عقیدت رکھتے ہیں، تو شہید مطہری نے میں نے بہت سی چیزیں ان میں دیکھی، لیکن سب سے جو اہم چیزیں دیکھی وہ ہے ولایت سے رابطہ۔ کہ علامہ طباطبائی کا طریقہ کار یہ تھا ماہ رمضان میں کہ آپ اپنے روزہ جب کھولنے کا جب وقت آتا تھا تو سب سے پہلے آپ معصوم قم کی زری کو چومتے تھے، زری کو چوم کر اور بوسہ لے کر اپنا روزے کا افطار کرتے تھے، یعنی اس کی شروعات جو ہے وہ کرتے تھے۔ کہ یہی چیز مجھے جو ہے وہ، چونکہ یہ ہمارے علماء کا طریقہ کار ہے، البتہ بہت سی چیزیں اس سلسلے میں ہیں، انشاءاللہ اگر موقع ہوا تو عرض کروں گا کہ ولایت سے ہم مرتبط ہو جائیں، جڑ جائیں، اور یہی فرصت ہمارے لیے بہترین فرصت ہے، چونکہ ولایت کا ہے، امام حسن کی ولادت ہے، کریم اہل بیت ہیں، اور اس کے بعد امام علی کی شہادت ہے۔ یہ خود ہمیں اس چیز کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ہمارا اپنا سلسلہ ان سے جوڑ لینا ہی ضروری ہے۔ اور اگر اس کی طرف اور اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ دعائے افتتاح جو آپ پڑھتے رہتے ہیں اس میں اسی چیز کی طرف اشارہ ہے، ولایت کی طرف بہت زیادہ اشارہ ہے خود، کہ اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمۃ تعز بها الاسلام واہلا وتذل بها النفاق۔ ہم کیا چیز طلب کرتے ہیں اللہ سے؟ کہ وہ دولت، وہ حکومت نافذ ہو کہ جس میں اولیاء الہی عزت کے ساتھ زندگی بسر کرے، یعنی آخری امام کے زمانے کی طرف اشارہ ہے۔ اور اس کے بعد ہم شکوہ کرتے ہیں کہ اپنے پیغمبر کی غیبت کا اور اپنے ولی نعمت امام زمانہ کی غیبت کا، یہ سب تمام چیزیں کیا ہے؟ اسی چیز کی طرف اشارہ ہے کہ انسان ولایت سے منسلک رہے، اس لیے کہ اگر ولایت نہیں ہے تو کوئی چیز آپ کی قابل قبول نہیں ہے۔ لہٰذا آئیے ہم سب دعا کریں کہ اس ماہ رمضان میں ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما، اور ہمارا جو رابطہ ہے وہ ولایت سے مستحکم تر ہوتا چلا جائے۔ اور سب سے آخر میں اور سب سے عظیم دعا یہ ہے کہ ولی نعمت یوسف زہرا حضرت امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ان کے اعوان و انصار میں ہمیں شمار فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔